السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم واحبہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و مکرم سامعین، مہمانان کرام، اجلاء علماء کرام، جمیع ناظرین، مسجد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جامعہ انواریہ، حافظ بابا نگر، حیدرآباد، انڈیا میں 3 روزہ عظیم الشان کانفرنس بعنوان تعارف قرآن اور صاحب قرآن منایا جا رہا ہے۔ کانفرنس کا آج دوسرا دن ہے، زیر اہتمام باب العلم، انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور تصوف ریسرچ سینٹر۔ آج میرا موضوع عظمت رسول اور احترام رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اور مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ اس آیت میں، بلکہ ان دونوں آیتوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور انبیاء کرام کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ وہ رسول ہم نے ان کو ایک دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سارے انبیاء کرام کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا تو ان کے لیے لفظ فضیلت استعمال کیا۔ فضیلت یعنی بڑائی، بلندی، اور ان جو فضیلت والے انبیاء کرام ہیں ان میں بعض کو بات کرنے کی فضیلت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور بعض کو روح اللہ کی فضیلت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بعض کو خلیل اللہ ہے، بعض کو ذبیح اللہ ہے۔ مختلف فضیلتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر پاک کو بلند فرمایا۔ غور طلب بات ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وَرَفَعْنَا، رفعت کا لفظ استعمال کیا۔ فضیلت اور رفعت میں فرق ہوتا ہے۔ فضیلت اس اونچے درجے کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی کوئی اونچا درجہ ہو، لیکن رفعت کہتے ہیں ایسے اونچے درجے کو کہ جس سے بڑھ کر کوئی اونچا درجہ نہ ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
انبیاء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ فضیلت استعمال کر کر بتا رہا ہے کہ تم کو بلندیاں دی گئی ہیں، فضیلتیں دی گئی ہیں، لیکن تم سے بڑھ کر بھی کسی کا اونچا درجہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کا، یا عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم سے بڑھ کر حضرت نوح کا، حضرت نوح سے بڑھ کر حضرت آدم کا، ہر ایک اعتبار سے اونچا درجہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے پر، لیکن حضور پاک علیہ السلام کو رفعت کا درجہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ اے حبیب، آپ کو وہ اونچا درجہ دیا گیا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کسی اور کا اونچا درجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وَرَفَعْنَا، تقریباً ہم میں سے ہر ایک کو یہ صورت یاد رہتی ہے، سورہ الم نشرح، اس میں خاص طور پر یہ آیت آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا، اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو بہرحال فضیلت اور رفعت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ اونچا درجہ عطا فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اونچا درجہ نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگان دین بیان فرماتے ہیں نا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا اونچا درجہ ہے بس وہ حضور پاک علیہ السلام کا درجہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی فضیلت کا، رفعت کا، اونچی شان کا اگر کوئی مستحق ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات طیبہ ہے۔ سب سے اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کی عظمت میں، آپ کی تعظیم میں، آپ دیکھیں قرآن پاک کی بے حساب آیتیں حضور کی عظمت کو بیان فرماتی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی تعظیم کو بیان فرماتی ہیں۔ احادیث کی آپ جتنی بھی کتابیں دیکھیں گے، ہر کتاب میں حضور پاک علیہ السلام کی تعظیم کا تذکرہ ملے گا، حضور کی عظمت کا تذکرہ ملے گا۔ واقعات جب ہم حضور کی سیرت کو دیکھیں گے نا تو حضور کی سیرت کے واقعات ہمیں بتائیں گے کہ حضور کی کیسی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، یاد رکھیں کہ فضیلت بیان کرنے کے لیے، فضیلت بیان کرنے والا جتنا اونچا درجے والا ہوتا ہے اس کی بیان کی ہوئی فضیلت بھی اتنی اونچے درجے والی ہوتی ہے۔ ہم ناچیز، گناہگار، حضور کے کم تر غلام اگر حضور کی فضیلت بیان کریں تو ممکن ہے کہ حضور کی فضیلت میں کچھ اضافہ ہو یا حضور کے مقام و مرتبے کی وہ اہمیت بیان ہو سکے جو حضور کی عظمت ہے، لیکن جب خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضور کی فضیلت اور رفعت اور اونچائی بیان فرما رہا ہے تو مقام و مرتبہ بھی اتنا ہی بلند ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بلندی عطا فرمائی، وہ سب سے اونچا مقام و مرتبہ۔ اچھا، ایک چیز دیکھیں کہ ہر دور میں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت اعلان نبوت کے بعد سے لے لیں، حضور کی 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اعلان نبوت کے بعد سے لے کر اب تک، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ قیامت تک ہر دور میں، ہر زمانے میں حضور پاک علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو گھٹانے والے پیدا ہوئے، حضور کے مقام و مرتبے کو کم کرنے والے، گھٹانے والے ہر دور میں آئے ہیں، لیکن جتنا لوگ حضور کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کیے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ جتنی عظمت آپ کی گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے اتنا ہی اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ جیسے ایک مثال چھوٹی سی میں آپ کو دیتا ہوں کہ کیسے حضور کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی، کیسے اونچا درجہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً واقعہ معراج ہر کوئی جانتا ہے، اس کا پس منظر ہمیں اس کی طرف جانا نہیں۔ واقعہ معراج میں دراصل اس کا جو پس منظر ہے، واقعہ معراج کیوں پیش آیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال معراج ہوئی اس سال آپ کا وصال ہوا، حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، دو ہستیاں حضور پاک علیہ السلام کا ہمیشہ ساتھ دینے والی، ہمیشہ حضور کی تائید کرنے والی، حضور کی پیٹھ پیچھے حضور کی ہمت بن کر کھڑے رہنے والی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعہ معراج کا جو پس منظر ہے، جو ہم بارہا سنتے ہیں واقعہ معراج کو، کہ اعلان نبوت کے بعد سے حضور کو ہر ایک کافر تکلیف دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس تکلیف کو حضور تک پہنچنے سے روکنے کے لیے دو ہستیاں ایسی تھیں جو حضور کو نقصان پہنچنے سے جو ہے محفوظ کرتی تھی، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہیں حضرت ابو طالب۔
یہ دو ہستیاں ایسی تھیں کہ چونکہ سرداران قوم تھے تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی ان لوگوں کی کہ وہ ان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچائیں۔ ایک ہی سال میں ان دونوں کا وصال ہوا۔ جیسے ہی وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد ان لوگوں کی ہمتیں بڑھی کہ اب کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید اور ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا سکتا ہے، ذہنی طور پر پریشان کیا جا سکتا ہے، ستایا جا سکتا ہے، تکلیفیں اور زیادہ بڑھنی شروع ہوئی۔ بہرحال مسلسل حضور کو تکلیف دینا چاہتے تھے، پریشان کرنا چاہتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ حضور کے مقام و مرتبے کو گھٹایا جائے، حضور کی تبلیغ دین کو کم کیا جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سال معراج کے لیے آسمانوں پر بلا کر ان سارے کے سارے کافروں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے حبیب، یہ جتنا آپ کے مقام کو گرانا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ کو جو ہے ہم اونچا مقام عطا فرماتے چلے جائیں گے، جتنا آپ کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں اتنا ہی ہم آپ کے مقام و مرتبے کو جو ہے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، جن کو بھی معراج ہوئی ہے، زمین پر معراج ہوئی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اس اونچے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہنچا کر بتایا کہ آپ سے بڑھ کر کسی اور کا اونچا مقام نہیں ہے، اگر کوئی گھٹانا بھی چاہتا ہے تو سب سے اونچا مقام ہم نے آپ کا بیان فرما دیا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں یہ ہے، واقعی معراج چونکہ عظمت کی بات ہو رہی، حضور کی تعظیم کی بات ہو رہی ہے، معراج میں اونچائی پر لے جانے کی وجہ کیا تھی؟ دیگر انبیاء کرام کی طرح جو ہے دنیا میں بھی تو جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی جا سکتی تھی، وہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کہ کون سے نبی کو کہاں پر معراج ہوئی۔ آسمانوں پر لے جانے کی وجہ کیا تھی؟ اس میں ایک حکمت بیان کی گئی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں علم کی ترقی ہوگی، لوگ اپنے علم کے بلبوتے پر، نئے نئے ایجادات کے بلبوتے پر بہت اونچی چران چڑھیں گے، وہ آسمانوں کی سیر کریں گے، چاند تک ان کی پہنچ ہوگی۔ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر معراج کروائی جاتی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ حضور سے بڑھ کر اونچے مقام پر تو جو دنیا کے علم والے لوگ پہنچ گئے ہیں، دنیا دار لوگ پہنچ گئے ہیں دنیا کی ایجادات کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اعظم کے پاس آپ کو بلا کر معراج کرا کر بتانا چاہتا ہے کہ اے حبیب، آپ کے امتی علم حاصل کر کر اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر، اپنے ایجادات کے بلبوتے پر جتنی ترقی حاصل کرنا ہے حاصل کر لیں، جتنی اونچائی پر پہنچنا ہے پہنچ جائیں، ہم آپ کو وہ اونچے مقام پر پہنچائیں گے کہ وہ پورے علم حاصل کرنے کے باوجود آپ کے پیروں کی جوتی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت کو بتانے کے لیے، آپ کی عظمت کو بتانے کے لیے، آپ کے تعظیم کو بتانے کے لیے کہ وہ اونچا مقام ہم عطا کریں گے، پوری زندگی بھر بھی اگر وہ تعلیم حاصل کر لیں آپ کی جوتی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تعظیم، یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے عظمت کی جہاں پر بات ہوتی ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی تعظیم بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں حضور کی عظمت کیا ہے؟ صحابہ ہیں، علم والے ہیں، علم کے سمندر ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مقام پر علم کے شہسوار ہیں صحابہ۔ تو اب ان میں ایک تو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں شاعر ہیں، اور بعض ایسے جو نثریہ انداز میں حضور کی عظمت بیان کرنے والے ہیں، بعض ایسے ہیں جو شاعرانہ انداز میں حضور کی عظمت، حضور کی تعظیم بیان کرنے والے ہیں۔ ہر ایک اپنے فن کے اعتبار سے حضور کی عظمت بیان کرنے والے ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو حضور کی تعظیم میں پیچھے رہے ہوں۔ ہر ایک صحابی رسول اپنے فن کے اعتبار سے، جہاں حجوں کا تذکرہ آیا اپنے حجوں کے ذریعے سے حضور کی عظمت بیان کی ہے، جہاں نثر کا معاملہ آیا اپنے نثر یا کلام کے ذریعے سے حضور کی عظمت بیان کی ہے، جہاں فصاحت کا معاملہ آیا فصاحت کے ذریعے سے حضور کی عظمت بیان کی ہے، بلاغت کا معاملہ آیا بلاغت میں حضور کی جو ہے عظمت کو بیان فرمائے۔ ہر ایک علم کے شہسوار جو اپنے علم میں فنی صلاحیت رکھتے تھے، اس فن کے اعتبار سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور تعظیم بیان فرمائے۔ حاضرین محترم، شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر تو بے حساب ہر کوئی جانتے ہیں۔ حضور کے اوصاف، حضور کی عظمت، حضور کے کمالات، حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور کی عظمت اس طرح بیان فرمائے: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
یہ ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا طریقہ کار تھا حضور کی عظمت کو بیان کرنے کا۔ اچھا، اگر کوئی حضور پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں ذرا برابر بھی بے ادبی کرتا، حضور کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی ذرا بھی اگر کوشش کرتا، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان آپے سے باہر ہو جاتے تھے، برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے حضور کی شان میں ذرا برابر بھی بے ادبی۔ مشہور واقعہ ہے قرآن پاک میں، آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن پاک میں پارے 5 میں سورہ پارے 5 رکوع 6 میں ایک واقعہ منافق کا لکھا گیا ہے۔ ایک یہودی اور منافق کے درمیان کوئی ایک لین دین کے معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ یہودی اس معاملے میں صحیح تھا اور منافق غلط تھا۔ تو اب وہ یہودی اور منافق میں جب جھگڑا ہوا تو یہودی حالانکہ غیر مذہب ہے، اس کے باوجود بھی وہ حضور پاک علیہ السلام کے صادق اور امین ہونے کو، آپ کے سچے اور امانت دار ہونے کو مانتا ہے۔ غیر بھی حضور کی تعظیم کرتے تھے، حضور کی امانت دار ہونے، حضور کے سچے ہونے کو مانتے تھے۔ تو یہودی کہنے لگا کہ اس معاملے میں، اس مقدمے میں فیصلہ کرنے کے لیے میں حضور پاک علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، چلو تم بھی چلو۔ لیکن وہ منافق تھا، وہ منافق کہنے لگا، اور اس کو معلوم ہے کہ حضور کے پاس جاؤں گا تو حضور صحیح فیصلہ کریں گے اور میرا جو بھی معاملہ ہے وہ یہودی کے حق میں چلا جائے گا۔ چنانچہ اس نے کہا نہیں، میں حضور کے پاس نہیں جاؤں گا، دوسرے جو منافقوں کا جو بڑا سردار ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کے پاس جاؤں گا۔ تو بہرحال دونوں میں بات چیت سختی کو پہنچی، تو مجبور ہو کر وہ منافق یہودی کی بات پر عمل کرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضور پاک علیہ السلام سارے مقدمے کو سنے کہ معاملہ ایسا ایسا ہوا ہے، یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ میری چیز ہے اور وہ منافق کہہ رہا ہے کہ یہ میری چیز۔ حضور پاک علیہ السلام جب پورے انداز میں جانچ پڑتال کر لیے، تحقیق کر لیے، تو صحیح اور مناسب فیصلہ حضور پاک علیہ السلام کرنے کیے کہ یہ یہودی کا معاملہ ہے اور یہ چیز ساری کی ساری یہودی کے حق میں ہوگی۔ تو منافق ناراض ہو گیا حضور پاک علیہ السلام کے فیصلے سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ یہ ذہن میں، چونکہ منافق کہتے ہیں ظاہری اعتبار سے اسلام ظاہر کرنے والے کو بظاہر مسلمان بتاتا ہے، لیکن اس کے دل میں کفر اور نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ چونکہ ظاہری طور پر اسلام ظاہر کر رہا ہے، وہ کہنے لگا کہ نہیں، چلو میں حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، حضرت عمر کے پاس جائیں گے، چونکہ عمر اسلام کی بہت زیادہ تائید کرنے والے ہیں، مسلمانوں کا ہمیشہ ساتھ دینے والے ہیں عمر، ان کے پاس جائیں گے، ممکن ہے کہ ان کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ تو بہرحال یہودی نہ چاہتے ہوئے بھی، چونکہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا تھا، تو یہودی نہ چاہتے ہوئے اس منافق کو لے کر حضرت عمر کے پاس پہنچا۔ حضرت عمر کچھ بات کرتے اس سے پہلے یہودی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ مقدمہ آلریڈی حضور کے پاس پہنچ چکا ہے، حضور پاک علیہ السلام اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر دیے ہیں، لیکن یہ منافق ہے کہ یہ حضور کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا فیصلہ آیا اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، واقعی کیا حضور نے فیصلہ فرما دیا ہے اس مقدمے میں؟ تو منافق نے کہا کہ ہاں، فیصلہ تو حضور نے کیا ہے، لیکن میں تشفی بخش نہیں ہوا، اس میں میرا مزاج مطمئن نہیں ہوا، حضور کے فیصلے کو جو ہے میں مطمئن طور پر مان نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ حضور کے فیصلے کے بعد یہاں پر آ رہے ہو، حضور فیصلہ کرنے کے بعد میرے پاس آ رہے ہیں، تو حضور سے بڑھ کر کون حاکم ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑھ کر کون صحیح انصاف کر سکتا ہے؟ حضور سے بڑھ کر صحیح فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کا فیصلہ اس کو پھر نہ ماننا۔ حضرت عمر گھر کے اندر تشریف لے گئے، تلوار لائے اور فوری طور پر منافق کی گردن اتار دی، فوری طور پر وہیں پر اس کے سر کو ختم کر دیے۔ لوگوں میں واویلا مچ گیا کہ حضرت عمر مسلمان کو ختم کر دیے، مسلمان کو ختم کر دیے۔ پھر اس کے بعد جب بات حضور پاک علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت مبارکہ میں اس سارے کے سارے واقعے کی تفصیل آپ حضرات پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ آیت اور اس کے بعد کی تقریباً 3 آیتیں دیکھیں، ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس آدمی کو بیان فرما دیا، اس کے عقیدے کو بیان فرما دیا، جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ دل کے اعتبار سے منافق تھا، اور منافق جب حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا تو اس کی تلوار، حضرت عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی۔
اور اس معاملے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اگر کوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور کی عظمت میں ذرا برابر بھی کمی کرنے کی کوشش کرتا، ایک لمحے کے لیے وہ برداشت نہیں کرتے. حضرت عمر تو تیار رہتے تھے اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو تلوار سے اس کے فوری طور پر سر قلم کر دیا جائے. حضرت ابو بکر کو دیکھ لیں کہ کیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں، کیسے حضور کی عظمت. غار حرا کا واقعہ دیکھ لیں آپ، غار ثور کا واقعہ دیکھ لیں کہ ہجرت کے وقت میں کیا کیا کارنامے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انجام دیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے کیا کیا کام آپ انجام دیے غار ثور میں. اپنی جان جوخم میں ڈال دیے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ دشمن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جان کے پیاسے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس تنگ رات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر آرام کر کر حضور کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اپنے دل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عظمت ہے، کیا تعظیم ہے، اس کا جو ہے ہمیں پیغام دے رہے ہیں. آپ دیکھتے چلے جائیں صحابہ کرام علیہم رضوان. اچھا، حضور کی عظمت کی جب بات آتی ہے تو عظمت ایک تو کسی بھی انسان کے اوصاف کی ہوتی ہے اور ذات کی ہوتی ہے، اور عظمتیں بعض مقام پر انسان کی ذات سے لگی ہوئی چیز کی ہوتی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بھی عظمت والے ہیں، حضور کی ذات بھی عظمت والی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے لکھی ہوئی ایک ایک چیز عظمت والی ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں کہ حضور کے اوصاف بھی بے حساب عظمت والے، حضور کی ذات مبارکہ بھی عظمت والی. حضور کے ایک ذات مبارک سے لگی ہوئی منہ مبارک کو لے لو، آپ جبہ مبارک کو لے لو، نالین مبارک کو لے لو، دندان مبارک کو لے لو، آپ جو جو چیزیں حضور سے وابستہ ان کو لے لیں، ایک ایک چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت والی. حاضرین محترم، یہ دراصل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور حضور کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک اور چیز، چونکہ جو حالات کا جو تناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہ جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ خاص طور پر یہ جو غیر مسلم پنڈت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخی کیا ہے، جیسے کل کا جو پہلا مقالہ تھا حضرت مولانا مفتی سید صادق محی الدین صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، سابقہ نائب مفتی جامعہ نظامیہ، وہ حضرت قبلہ کا انتہائی تحقیقی مقالہ، اس میں جو ہے باضابطہ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ جو ہے ہر دور میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے ہوئے، ہر دور میں. یہ آج کا نیا نہیں ہے، ہر دور میں ہوئے. لیکن ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اچھا، قرآن پاک میں بھی حضور کی گستاخی کرنے والوں کا تذکرہ ملتا ہے، منافقوں کا تذکرہ ملتا ہے، کافروں کا تذکرہ ملتا ہے، حضور کے دشمنوں کا تذکرہ ملتا ہے. باضابطہ حضور کے دشمنوں کے نام سے صورتیں اتاری گئی ہیں. سورہ لہب آپ پڑھتے ہیں، باضابطہ بڑی بڑی آیتیں اتاری گئی. حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا آپ دیکھیں ولید بن مغیرہ، 10 آیتیں، اس کے 10 عیبوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. پوری آیتوں کو بھی اگر ہم جمع کر لینا، حضور کے دشمنوں کا تذکرہ جو قرآن میں ملتا ہے، پوری آیتوں کو، پوری صورتوں کو اگر ہم جمع کر لیں، قرآن پاک کی پوری آیتیں ہیں 6666. یہ پوری آیتیں، ان پوری آیتوں کو اگر ہم اندازہ لگا کر اگر دیکھیں تو بمشکل 1000 سے 1500 آیتیں، بمشکل بہت زیادہ کھینچ تان کر بھی اگر ہم کہیں 1000 سے 1500 آیتیں ایسی نکلتی ہیں کہ جس میں تذکرہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کا ملتا ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کا ملتا ہو، منافقوں کا، کافروں کا تذکرہ ملتا ہو. یہ بمشکل بہت زیادہ کھینچ تان کر اگر ہم بیان کریں تو السلام علیکم. جی، تو بات چل رہی تھی کہ قرآن پاک میں تقریباً 6666 آیتیں ہیں، اور اس میں تقریباً کئی چیزیں اس میں نصیحتیں ہیں، واقعات ہیں اور احکامات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے کئی چیزیں اس میں تاریخ کی باتیں قرآن پاک میں ملتی. لیکن ان ساری چیزوں کو بھی اگر ہم دیکھیں، بہت زیادہ بھی اندازہ اگر ہم لگائیں نا، 1000 سے 1500 آیتیں بہت زیادہ کھینچ تان کر اگر بولیں گے، اس میں دشمنوں کا تذکرہ ملے گا، منافقوں کا، کافروں کا، اور ساتھ ہی ساتھ
دوسرے لوگ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرتے تھے. یہ سارے یعنی کہ حضور کے دشمنوں کے لیے جو آیتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے بارے میں جو آیتیں اتاری گئی ہیں، ان کو چھوڑ کر اگر ہم پورے قرآن پاک کی آیتیں دیکھیں نا، 4000 یا 4.5 آیتیں، 4,500 جو بھی آیتیں نکلتی ہیں، ان 4,500 آیتوں کا اگر ہم نچوڑ دیکھیں، کہیں نہ کہیں اس میں یا تو بالراست یا بالواسطہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کی گئی ہے. کہیں نہ کہیں پر یا تو بالراست حضور کی عظمت ہے یا بالواسطہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت بیان کی گئی ہے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جو دشمنوں کا تذکرہ کیا گیا تو 1000 بمشکل، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بھی زیادہ نہیں ہوں گے، 1000 سے 1200 یا 1500 آیتوں میں منافقوں کا، کافروں کا یا پھر دوسرے لوگوں کا، دشمنوں کا تذکرہ ملتا ہے. اکثر جو آیتیں ملتی ہیں حضور کی عظمت، حضور کی تعظیم میں جو آیتیں ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے، جس دور میں حضور کی گستاخی ہو تو حضور کی عظمت کو اتنا بیان کرو، اتنا بیان کرو کہ حضور کی گستاخی دب جائے، حضور کی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. جتنی گستاخوں کے بارے میں اترنے والی آیتیں ہیں، اس سے ڈبل آیتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے والی. یہ چیز ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے ملتی ہے. چونکہ مولانا جو ہے تشریف لائے ہیں تو لہذا مختصر طور پر میں بات کر اپنی تقریر کو جو ہے ختم کرتا ہوں. عظمت رسول، تعظیم رسول. حاضرین محترم، چونکہ ابھی قرآن میں جو طریقہ، جو نہج ہمیں بتایا گیا، اس میں سے ایک چھوٹی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دور حاضر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم پنڈت کی طرف سے جو حضور کی شان میں گستاخی کی گئی، یوں تو ہر دور میں گستاخیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن ایسے پرفتن دور میں جہاں حضور کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہوں تو ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ ہمارا فریضہ بنتا یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم بتائے قرآن کے ذریعے سے کہ حضور کی جب شان گھٹانے کی کوشش کی جائے تو حضور کے مقام کو اور بڑھاتے جائے. لیکن ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں میں ایک عجیب کیفیت ہے. اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کی ویڈیو بناتے ہیں تو غیر مسلم تو پھیلاتے ہی پھیلاتے ہیں، غیر مسلم سے زیادہ مسلمان اس کو پھیلاتے بھی نظر آتے ہیں. اگر کوئی صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حال ہی میں گستاخی کی گئی، مسلمان اس کو جو ہے یہ سمجھ کر پھیلاتے ہیں کہ اس کو گالی دی جائے، اس کو برا کہا جائے، حالانکہ پس پردہ وہ اس طرح کام کر وہ حضور کی شان میں جو گستاخی کی گئی اس گستاخی کو اور پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. تو جو گستاخانہ جو ویڈیو ہے اس کو پھیلانے کے بجائے طریقہ مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے بجائے حضور کی عظمت کو اور پھیلاتے چلے جائیں، حضور کی تعظیم کے جو واقعات ہیں، حضور کی عظمت کے جو واقعات ہیں وہ بتاتے چلے جائیں، وہ پھیلاتے چلے جائیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بڑھتی چلے جائے، حضور کے مقام و مرتبے میں لوگوں کے دلوں میں اور حضور کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جائے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تعظیم رسول ہر دور میں ہر ایک مسلمان، ہر دور میں ہر ایک عالم دین، بلکہ یوں سمجھو کہ ہر ایک حضور کے چاہنے والے، حضور سے عشق رکھنے والے کے دل میں موجود ہے اور ہر دور میں بیان کی جاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دور میں جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا، آج بھی ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ حضور کے گستاخانہ جو ویڈیو بنائے جاتے ہیں اس کو پھیلانے کے بجائے حضور کی عظمت میں ویڈیو بنائیں، ان کو پھیلاتے چلے جائیں. حضور کے تعظیمی جو واقعات ہیں، حضور کی عظمت کے جو واقعات ہیں اس کے ویڈیو بنائیں اور پھیلاتے چلے جائیں، تو یقیناً وہ گستاخانہ جو ویڈیو ہیں وہ کم ہوں گے اور عظمت نبی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے جو ویڈیوز ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اس سے ہم حضور کی شان بیان کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم گستاخانہ ویڈیو پھیلائیں گے، پھیلاتے چلے جائیں گے. اس کو تو لوگ برا بھلا بولیں گے ضرور، لیکن کہیں نہ کہیں اس گستاخانہ ویڈیو کو پھیلانے میں ہمارا بھی جو ہے ہمارا بھی عمل دخل ہوگا. تو لہذا اس سے بچیں. بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں نوجوان طبقہ خاص طور پر خوشی فلاں پنڈت ایسا کہا ہے، فلاں آدمی ایسا کہا ہے، فلاں آدمی ایسا کہا ہے، بول کر باضابطہ اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ گستاخانہ ویڈیو پھیلانے سے گریز کریں اور بجائے اس کے جتنا ہو سکے حضور کی عظمت کو بیان کریں، تاکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہر ایک کے دلوں میں جاگزی ہو جائے، ہر ایک کے دلوں میں محفوظ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.